بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. أخرجه مسلم وعند الأربعة أيما إهاب دبغ. وعن سلمة بن المحبق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دباغ جلود الميتة طهورها. صححه ابن حبان. وعن ميمونة رضي الله تعالى عنها قالت: مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها فقال: لو أخذتم إهابها فقالوا إنها ميتة فقال: يطهرها الماء والقرز. اخرجہ ابو داود والنسائی. یہ تین روایتیں ایک ہی مسئلے کے متعلقہ ہیں. سب سے پہلے ان روایات کا ترجمہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا دبغ الإهاب، جب کچے چمڑے کو رنگ دیا جائے، دباغت دے دی جائے، فقط طہورا، پس تحقیق وہ چمڑا پاک ہو جاتا ہے، وہ کھال پاک ہو جاتی ہے. اس حدیث کو امام مسلم نے بیان کیا ہے، جبکہ چاروں یعنی اصحاب سنن، سنن ابی داود، سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ میں یہ لفظ ہیں: ایما اہاب، جس بھی کھال کو دباغت دے دی جائے، فقط طہورا، وہ پاک ہو جاتی ہے. سلمہ بن محبق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دباغ جلود المیتۃ طہورها، مردار کی کھال کو دباغت دینا، طہورها، یہ ان کھالوں کی پاکی ہے. اس کو ابن حبان نے صحیح کہا. سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں: مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بشاة یجرونها، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے کہ صحابہ کرام ایک مری ہوئی بکری کو کھینچ کے لے جا رہے تھے، گھسیٹ کے لے جا رہے تھے کہیں پھینکنے کے لیے. فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لو اخذتم اہابها، اگر تم اتار لو اس کی کھال تو اس سے فائدہ لے لو. صحابہ کرام نے کہا: انہا میتہ، یہ تو مردار بکری تھی، ذبح تو کیا نہیں ہم نے، اس کو خود مر گئی ہے. فرمایا: یطہرها الماء والقرز، اس کو پانی اور کیکر کی چھیل جو ہے وہ اس کو پاک کر دے گی. اس روایت کو ابو داود اور نسائی نے ذکر کیا ہے. اس میں سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اور میمونہ ایک روایت کی راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا تعارف تو پہلے ہو چکا ہے. ایک نئے راوی اس حدیث کے اندر آئے ہیں دوسری روایت میں، جو سیکنڈ روایت تھی، سلمہ بن محبق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سلمہ بن محبق یا محبق، اس پہ با کا کسرہ بھی پڑھا گیا ہے اور با کا فتحہ بھی. الحزلی، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ محبق کی با پر فتحہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور کسرہ بھی پڑھ سکتے ہیں. ان کا نام سلمہ ہے، ان کے والد محبق ہیں. بعض کہتے ہیں اس کا نام صخر تھا والد کا، اور بعض کہتے ہیں ربیہ تھا. کنیت تھی ابو سنان. تو اس صحابی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 12 روایات جو ہیں وہ مروی ہیں. یہاں 3 حدیثیں ذکر ہوئی ہیں، اور وہ تینوں کے تینوں کا تعلق جو ہے وہ چمڑے کے ساتھ ہے، کھال کے ساتھ ہے. سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ باب چل رہا ہے پانیوں کا، پانی کے احکام و مسائل اور پاکی کے احکام و مسائل، تو اس کے اندر چمڑے کا ذکر کیوں کیا گیا ہے؟ تو اہل علم نے اس کی مناسبت یہ ذکر کی ہے کہ چونکہ عرب کے لوگ کھالوں کے اندر اس کے مشکیزیں بناتے تھے کھالوں سے، اور مشکیزوں کے اندر پانی بھرتے تھے. اسی طرح کھال کو برتن کے طور پہ بھی استعمال کرتے تھے، اور کھال کو گھی وغیرہ رکھنے کے لیے بھی استعمال کرتے تھے. تو یہ سارے ان کے ہاں اس کے استعمالات تھے. تو گویا کہ یہ کھال جو تھی یہ مشکیزے کے طور پر پانی کے لیے بھی استعمال ہوتی تھی. اس لیے امام صاحب جو ہے وہ اس روایت کو اس باب کے اندر لے کے آئے. اب اس حدیث کے اندر جو مسئلہ ذکر ہوا وہ ہے
کہ اگر کوئی جانور معقول اللحم، ایسا جانور جس کا گوشت کھایا جاتا ہے، جیسے کہ بکرا ہے، دمبا ہے، چھترا ہے، بھیڑ ہے، گائے ہے، اونٹ ہے، بھینس ہے، کٹا وغیرہ، جو بھی جتنے بھی حلال جانور ہیں جن کا گوشت ذبح کر کے ہم کھا سکتے ہیں شرعی طور پہ، اگر یہ اپنی طبعی موت فوت ہو جائیں جس کو مردہ کہتے ہیں، تو ان کا گوشت کھانا تو حرام ہوگا، کیونکہ مردار کا گوشت ہم نہیں کھا سکتے۔ ذبح کر لیں زندگی میں تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم اس کا چمڑا اتار لیں اور چمڑے کو دباغت دے دیں تو اس کو استعمال کرنا مائع چیزوں کے اندر بھی جائز اور حلال ہے۔ یعنی اس کو آپ مشکیزے کے طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، اسے آپ جو ہے وہ برتن کے طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ وہ کسی حلال مرے ہوئے جانور کا چمڑا ہو، کیونکہ حرام کے بارے میں آگے اختلاف آ رہا ہے، اس میں اہل علم کی کیا کیا آراء ہے۔ تو اس روایت نے سادہ سا مسئلہ تو یہ بیان کیا ہے کہ دباغت دینے سے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اب دباغت کیا ہوتی ہے؟ دباغت کا مطلب یہ ہے کہ چمڑے کے ساتھ کوئی ایسا کام کیا جائے جس سے اس کے اندر نجاست کے جو رطوبتیں ہوتی ہیں وہ ساری زائل ہو جائیں اور وہ خراب نہ ہو، خواہ وہ آپ آج کل کے دور میں جو کیمیکل نکل آئے ہیں وہ استعمال کر لیں، خواہ پرانے دور میں اس دور میں لوگ کیکر کی چھیل اور پانی اس سے اس کو استعمال کرتے تھے، کیکر کی چھیل لے کر اچھی طرح سے اس کو جو رطوبتیں ہوتی تھیں ان کو کھرچ کے پیچھے سے پانی مارتے تو وہ کھال صاف ہو جاتی اور اس طرح سے وہ خراب پھر نہیں ہوتی تھی، اس کے اندر خراب ہونے کی جو صلاحیت تھی وہ ختم ہو جاتی تھی، وہ پھر صحیح رہتی تھی۔ تو اس طرح سے بھی کر لیں۔ آج کل جیسے کسائی لوگ جو ہیں وہ نمک وغیرہ لگا دیتے ہیں کھال کو، تو وہ بھی اسی لیے لگاتے ہیں، نمک وغیرہ اور بھی کچھ چیزیں ملاتے ہیں اس میں تاکہ اس کے اندر جو رطوبتیں ہیں وہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں اور چمڑا بدبودار نہ ہو، اس کے اندر جو ہے وہ خراب نہ ہو، اس کے خراب ہونے کی جو صلاحیت ہے وہ ختم کر دی جائے اور اس کو صحیح رکھا جائے۔ تو اگر حلال جانور جو اپنی موت مر گیا ہے تو اس کو آپ اس طرح کر سکتے ہیں، جیسے کہ اگلی روایت میں یہ وضاحت آ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بکری تھی جو فوت ہو گئی، تو صحابہ کرام اس کو ٹانگوں سے کھینچ کے کہیں دور پھینکنے کے لیے لے کے جا رہے تھے، تو آپ نے فرمایا اس کی چمڑا اتار کے فائدہ لے لو، تو صحابہ نے کہا یہ تو مردار ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اس کی کھال اتارو گے، اس کو پانی اور کیکر کی چھیل سے صاف کرو گے تو یہ پاک ہو جائے گی، یطہرھا، اس کو طہارت مل جائے گی پانی سے اور القرض کیکر کی چھیل سے۔ القرض کا عمومی طور پہ معنی کیکر کی چھیل کیا جاتا ہے، جبکہ عرب کے اندر ایک درخت تھا جو کیکر کے مشابہ تھا، اس کے پتے بھی ہوتے ہیں، چھال بھی ہوتی ہے، کانٹے دار ایک درخت ہوتا تھا، گرم علاقوں کے اندر یہ اگتا ہے اور اس کے اوپر ایک زرد رنگ کا پھل بھی اگتا ہے، اس کے دانے جو ہوتے ہیں وہ سبز رنگ کے ہوتے ہیں۔ تو عرب کے اندر یہ اصل میں اس کو بولتے ہیں، تو ہمارے ہاں سادہ طور پہ اس کا ترجمہ کیکر کی چھال کر لیا جاتا ہے، کیکر کا جو چھلکا ہے وہ اس کو پاک کر دے گا۔ اب اس روایت میں یہ تو صراحت آ گئی کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو جانور تھا جس کو صحابہ کرام لے کے جا رہے تھے وہ مرا ہوا تھا اور وہ بکری تھی، یعنی معقول اللحم تھا، اور صحابہ کرام اس کو کھینچ کے لے جا رہے تھے اور فرمایا اس کو کیکر کی چھیل سے اور پانی سے صاف کر لو تو یہ پاک ہو جائے گا۔ اب حدیث میں جو لفظ آئے ہیں وہ ہیں اذا دبغ الاہاب، جب چمڑے کو رنگ دیا جائے، دباغت دے دی جائے۔ سنن اربعہ کی روایت میں یہ آیا ہے ایما اہاب، جون سا بھی چمڑا ہو اس کو رنگ دیا جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ ان الفاظ سے کچھ اہل علم نے جیسے کہ اہل ظاہر ہیں اور اکثریت علماء ہیں وہ یہ موقف رکھتے ہیں کہ کسی بھی جانور کا چمڑا ہے، کسی بھی جانور کا چمڑا ہے، خواہ وہ زندگی میں حلال تھا یا نہیں تھا، جیسے گدھا ہے، اس طرح کے حرام جانور ہیں، کوئی بھی چمڑا ہے اس کی کیکر کو اگر آپ نے لے لیا تو وہ اس کو چھیل دیا آپ نے کیکر کی چھیل کے ساتھ تو وہ پاک ہو جائے گا، استعمال کرنا اس کا درست ہو جائے گا۔ بعض علماء نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے، لیکن یاد رہے کچھ جانور ایسے ہیں جن کے بارے میں صراحت آ گئی ہے کہ ان کی چھال سے، ان کی کھال سے آپ فائدہ نہیں لے سکتے ہیں، جیسے کہ ایک روایت جو سنن ترمذی میں، سنن ابی داود میں، سنن نسائی میں موجود ہے، نہا عن جلود السباع، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درندوں کی جو چمڑا ہے، کھال ہے، اس کو استعمال کرنے سے منع کر دیا، ان تفترش، اس کو ایز بستر استعمال کیا جائے، منع کر دی۔ ابو داود میں یہ بھی ہے نہا عن جلود النمور، آپ نے چیتے کی جو کھال ہے
منع کیا یرکب علیہا کہ اس کے اوپر سواری کی جائے، تو اللہ کے پیغمبر اسلام نے منع فرما دیا۔ اسی طرح نبی اسلام نے میاثر النمور، چیتے کی کھال سے جو گدے تیار ہوتے ہیں ان کی کھال کے استعمال سے بھی منع کر دیا۔ تو یعنی جو درندے ہیں ان کی کھالوں کے بارے میں تو نص آ گئی ہے نبی اسلام سے واضح ہے کہ ان کی کھال کا جو استعمال ہے ان چیزوں کے لیے آپ نہیں کر سکتے ہیں، یہ تو صراحت آ گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ ایما اہاب سے یہ تو نکل گئے کہ درندے ٹائپ کے جتنے بھی جانور ہوں گے ان کی کھال جو ہے وہ آپ استعمال نہیں کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں نہا عن جلود السباع، درندوں کی کھال استعمال کرنے سے ہی منع کر دیا ہے کہ وہ آپ استعمال ہی نہیں کر سکتے، تو یہ تو گئے نکل۔ اب جو گدھا وغیرہ ہے اس طرح کے باقی جانور ہیں، کیا ان کی کھالیں یوز کی جا سکتی ہیں نہیں کی جا سکتی ہیں، اس کے بارے میں علماء کے بیچ میں دو طرح کی رائے ہیں۔ کچھ علماء اس کے جواز کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں جی کتا چھوڑ دیں، خنزیر چھوڑ دیں اور درندے چھوڑ دیں، باقی جو جانور ہیں ان کی کھالیں وغیرہ آپ رنگیں تو وہ پاک ہو جاتی ہیں، ان کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ بعض کے یہاں کتے اور خنزیر کی بھی کھال جو ہے رنگنے سے پاک ہو جاتی ہے، بعض علماء کا یہ بھی موقف ہے۔ لیکن شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اور شیخ عبد الرحمن السعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اور شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے اور اسی طرح شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ نے اور اسی طرح امام نووی نے ذکر کیا ہے کہ یہ موقف امام اوزاعی کا بھی ہے، عبداللہ بن مبارک کا بھی ہے، ابو ثور کا بھی ہے اور اسحاق بن راہویہ کا بھی ہے، اور کئی ایک صحابہ کا بھی ذکر بعض مشارحین نے کیا ہے کہ ان کا بھی یہ موقف ہے کہ وہ کہتے تھے کہ جو چھالیں ہوتی ہیں، کھالیں ہوتی ہیں حرام جانور کی، یہ رنگنے سے پاک نہیں ہوتی ہیں، ان کو دباغت دے بھی دی جائے تو یہ کھالیں رنگ لینے سے پاک نہیں ہوتی ہیں۔ تو بعض اہل علم یہ موقف بھی رکھتے تھے کہ اس طرح سے یہ پاک نہیں ہوں گی کیونکہ یہ حرام جانور کی کھال ہے، یہ پاک نہیں ہو سکتی۔ وہ کہتے ہیں پاک صرف اور صرف اس جانور کی کھال ہوگی جو کہ زندگی میں حلال تھا، اگر ہم ذبح کر لیتے اس کا گوشت حلال تھا، اور پھر مرنے کے بعد اگر اس کو ہم ذبح کر دیں، اس کی کھال اتار لیں تو یہ حلال ہو جائے گا۔ اس کی دلیل ان کے پاس یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں یہ فرمایا ہے دباغها زکاتها، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں دباغها زکاتها کہ جو اس کی دباغت ہے، زکاتها یہ اس کو ذبح کرنے کے قائم مقام ہے۔ تو اس کا معنی کیا ہوا کہ جس کی کھال ذبح سے حلال ہوگی، پاک ہوگی، ٹھیک ہے، وہی کھال دباغت سے پاک ہوگی۔ جو ذبح کرنے سے حلال نہیں ہوئی کھال، پاک نہیں ہوئی کھال، وہ دباغت دینے سے بھی پاک نہیں ہوتی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ لفظ بھی موجود ہے دباغ جلود المیتہ زکاتها، مردار کے چمڑے کو رنگنا یہ اس کو ذبح کرنے کے مترادف ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ فإن زکاتها دباغها، اس کا ذبح کرنا ہی اس کی دباغت ہے۔ تو ان روایات کی بنا پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہی موقف ہے کہ آپ ان کو جو ہے وہ رنگنے سے وہی چمڑے پاک ہوں گے جو چمڑے ذبح ہونے سے پاک ہو سکتے ہیں، یعنی حلال جانور کا چمڑا، حلال جانور مر گیا ہے، اگر اپنی طبی موت فوت ہو گیا ہے تو آپ اس کا چمڑا رنگ دیں تو وہ پاک ہو جائے گا، آپ اس پہ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کو پہن کے بھی یوز کر سکتے ہیں، اس کا برتن بھی بنا سکتے ہیں۔ تو صحیح بات ہے یہ من اتقى شبہات سے بچنا چاہیے، اور دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جس چیز سے شک پیدا ہو جائے اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان روایات کی بنا پر صحیح موقف یہی۔ یاد رہے ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے 2 ماہ قبل ایک قبیلے کو خط لکھا تھا۔ عبداللہ بن عقیم کہتے ہیں اتانا کتاب رسول اللہ اللہ تنتفع من المیتہ بإہاب ولا عصب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ہمارے پاس آیا آپ کی وفات سے 2 ماہ پہلے یا 1 ماہ پہلے، تم نے مردار کے چمڑے سے فائدہ نہیں لینا۔ اس سے بعض علماء نے یہ بھی کہہ دیا کہ جی وہ جس روایت میں یہ آیا ہے کہ دباغت دینے سے وہ پاک ہو جاتا ہے وہ روایت منسوخ ہو چکی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ جو روایت عبداللہ بن عقیم کی ہے یہ مضطرب روایت ہے، اس کی سند کے اندر بھی اضطراب ہے اور اس کے متن کے اندر اضطراب پایا جاتا ہے، کیونکہ بعض روایات میں آیا ہے کہ آپ کی وفات سے 3 دن پہلے یہ خط آیا، بعض میں آیا ہے 1 مہینہ پہلے آیا، بعض میں آیا 2 مہینے پہلے آیا، بعض میں آیا 40 دن پہلے آیا۔ اسی طرح جو عبداللہ بن عقیم ہے وہ صحابی ہیں یا نہیں ہیں، امام بخاری کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کا زمانہ تو پایا تھا لیکن نبی علیہ السلام سے ان کا سماع جو ہے وہ ثابت نہیں ہے۔
تو اس بنا پر یہ روایت جو ہے یہ تو روایت صحیح نہیں ہے. صحیح روایت وہی ہے جو مسلم میں آ گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال جانور کے چمڑے کو مرنے کے بعد اگر اس کو رنگ دیا جائے مردہ چمڑے کو تو وہ پاک ہو جاتا ہے، نماز کے لیے، لباس کے لیے اور برتن کے طور پہ اس کو استعمال کرنا درست. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں قرآن و سنت کا صحیح فہم نصیب فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.